بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معافی ضمیر بیان فرمائیں۔ شہباز علی قلعہ سدنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين۔ سامعین کرام، ہر انسان کی یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ میرا ہر کیا ہوا عمل اور ہر کی ہوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ تو یاد رکھے، اللہ کی بارگاہ میں ہر وہ عمل اور ہر وہ عبادت قبول ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو، لیکن اگر وہ عمل اور عبادت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہے تو عمل اور عبادت اللہ کی بارگاہ میں ناقابل قبول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ فرمایا کہ جس کسی نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہ ہو، وہ عمل مردود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، میری اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، بات نہ کرو۔ سامعین کرام، ہمیں ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی۔ نماز پڑھو، سنت کے مطابق پڑھو، روزہ رکھو، سنت کے مطابق رکھو، حج کرو، سنت کے مطابق کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال من اطاعنی دخل الجنۃ ومن عصانی فقد ابا۔ فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس شخص کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ایسا کون سا شخص ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی، میری بات مانی، گویا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس نے میری اطاعت نہیں کی، میری بات نہیں مانی، گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ آخر میں ایک شعر کہنا چاہوں گا، محمد کی محبت دین حق کے شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہوئی خامی اس میں تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔